السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہی ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا. یقیناً اللہ کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے. اس آیت میں جیسا کہ ترجمے سے سب نے سن لیا کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خوبصورت نشانیاں یا صفات جس گروہ یا جماعت میں پیدا ہو جائیں وہ حقیقی ایمان لانے والوں اور ایمان لانے والیوں کی جماعت ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومنین کی جماعت کی 7 خصوصیات بیان فرمائی ہیں. پہلی خصوصیت یہ کہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایسے محبت کرنے والے ہوتے ہیں جو ہر وقت ایک دوسرے کی مدد پر کمر بستہ ہوں. دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں کا پرچار کرنے والے ہیں.
جہاں وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی خیر چاہنے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نیکیاں قائم کر کے اور پیار اور محبت قائم کر کے ایک ایسی جماعت بنا دیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سچے دل سے عمل کرنے والی ہو۔ تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ بری باتوں سے روکتے ہیں، ہر ایسی بات جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نفی ہوتی ہے اس سے روکتے ہیں۔ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرنے والے ہیں، ظالم کو ظلم سے روکنے والے ہیں اور مظلوم کی داد رسی اور مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اس کے لیے اگر قربانی بھی کرنی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرتے تاکہ امن، سلامتی، محبت، پیار اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو۔ اور چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز جو کہ دین کا ستون ہے، جس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کا خیال رکھو ورنہ مومن ہونے کا دعویٰ بے معنی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی تاکید کرتے ہوئے بے شمار جگہ پہ فرمایا ہے۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نماز بڑی ضروری چیز اور مومن کی معراج ہے، خدا تعالیٰ سے دعا مانگنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ نماز سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں حمد الہی ہے، استغفار ہے اور درود شریف، تمام اوراد کا مجموعہ یہی نماز ہے۔ جتنے بھی ورد ہیں ان کا مجموعہ یہی نماز ہے، اور اس سے ہر قسم کے غم و ہم دور ہوتے ہیں اور مشکلات حل ہوتی ہیں۔ بس نماز کو سنوار کر پڑھنا، وقت پر پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک مومن کی خصوصیات ہے اور ہونی چاہیے۔ پھر پانچویں بات یہ بتائی کہ مومن زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اس کی تفصیل میں پھر آگے جا کے بیان کروں گا۔ اور چھٹی بات یہ بیان کی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بجاوری کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر خوش دلی سے عمل کرتے ہیں۔ اور ساتویں بات یہ کہ ایسے مومن پر جو ان خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے رحم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں سے ہمیشہ رحمت اور شفقت کا سلوک فرماتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ خصوصیات مومن مردوں اور مومن عورتوں کی اس خدا نے بیان کی ہیں جو بہت حکمت والا اور کامل غلبے والا ہے۔ بس اس حکیم اور عزیز خدا سے تعلق جوڑ کر اور اس کے حکموں پر عمل کر کے ہمارے اندر بھی حکمت اور دانائی پیدا ہوگی۔ تبھی ہمارے اندر اس حکمت کی وجہ سے جو خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے سے پیدا ہوئی یا ہوگی، جماعتی مضبوطی، انصاف اور عدل قائم ہوگا۔ اس حکمت کی وجہ سے من حیث الجماعت ہمارے سے جہالت کا خاتمہ ہوگا ہمارے اندر سے، اور ہم عقل اور حکمت سے چلتے ہوئے جہاں اپنے آپ کو مضبوط کرتے چلے جائیں گے، آپس میں محبت اور بھائی چارے کو بڑھانے والے بنیں گے، وہاں اس پرحکمت پیغام کو، اس پیغام کو جو خدائے واحد و یگانہ کا فہم و ادراک حاصل کروانے والا پیغام ہے، اس پیغام کو جسے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور امام الزمان کو دنیا میں ہر بشر تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس مسیح و مہدی کی غلامی میں دنیا میں اس پیغام کو پھر ہم پھیلانے والے بنیں گے، اور پھر نتیجتاً اس غلبہ کو دیکھنے والے بنیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ فرمایا ہے۔ اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کر کے ہم ان انعامات کے وارث بنیں گے جن کا خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ فرمایا ہے۔ بس یہ خوشخبری ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ اگر تم ان خصوصیات کے حامل ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے اس عظیم پیغام کو، جس کا ہر لفظ اپنے اندر حکمت کے سمندر لیے ہوئے ہے، دنیا میں پھیلانے والے اور اسلام کے غلبہ کے دن دیکھنے والے بن سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو بننے اور اس سے فیض اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر کم از کم وہ خصوصیات پیدا کرنے کی کوشش کریں جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی صفت جو عزیز اور حکیم ہے اس سے فیض یاب ہو سکے۔ یہ خصوصیات ہم اپنے میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو تبھی وہ غالب اور حکیم خدا ہماری زبانوں کو وہ طاقت عطا فرمائے گا جس سے اللہ تعالیٰ کا حکیمانہ پیغام دنیا کو پہنچا کر ہم اسلام اور احمدیت کا غلبہ دیکھ سکتے ہیں۔ بس اس اہم مقصد کو ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنا چاہیے تاکہ جو عہد بیعت اس زمانے میں ہم نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے کہ ہم جان، مال، وقت اور عزت کو اسلام کے پھیلانے کے لیے ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے، اس کو پورا کرنے والے بنیں گے۔ اب میں جیسا کہ میں نے کہا تھا زکوٰۃ کے بارے میں بعد میں بیان کروں گا، اب اس طرف میں آتا ہوں۔ جو زکوٰۃ یا مالی قربانی کا مضمون ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے نومبر کا، اس میں تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان ہوتا ہے۔ اکتوبر میں تحریک جدید کا سال ختم ہوتا ہے اور 1 نومبر سے نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ نومبر کے پہلے جمعے میں عموماً تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ باوجود یہ اعلان نہیں ہو سکا، تو آج میں اس کا بھی اعلان کروں گا، اور اس حوالے سے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی اس خصوصیت کا مزید ذکر کروں گا کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کا حصہ نکالنا تاکہ وہ مال پاک ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اظہار ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت ڈالے اور اسے بڑھاتا رہے۔ بس ایک مومن اپنے ضرورت مند بھائیوں کی ضرورت کے لیے، دینی ضروریات کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے جو مال خرچ کرتا ہے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کر رہا ہوتا ہے کہ اس ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو مزید جذب کرنے والا بنے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو مزید بڑھائے تاکہ دنیا کی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھائے اور پھر مزید خرچ کر کے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے
جس میں گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے. ایک طرف سے ڈالتے جاؤ، دوسری طرف سے کئی گنا بڑھا کر حاصل کرتے چلے جاؤ. دنیاوی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مال خرچ کر کے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو اس کی قدر اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے. عقل مند انسان ہر ایک چیز کی قدر دیکھ کے ہی اس کی قیمت ادا کرتا ہے. اور اس کی قدر اتنی ہی ہوتی ہے جتنا کہ جیسے کہ میں نے کہا اس پہ خرچ کیا گیا ہو. اس سے استفادہ ایک حد تک کیا جا سکتا ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز سے استفادہ اور اس کی قدر میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک وقت میں وہ چیز بالکل بیکار ہو جاتی ہے. پھر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی صنعت میں پیداوار حاصل کرنے کے لیے جب خام مال کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس خام مال کا کچھ حصہ ضائع ہو جاتا ہے اور 100% اس پر خرچ کیے گئے مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. گو کہ ان نقصانات کا اندازہ کرتے ہوئے جیسے اس طرح ضائع ہوتے ہیں. ایک کارخانہ دار یا اس کو بنانے والا اس کی قیمت اتنی مقرر کر دیتا ہے کہ اس کا نقصان بھی پورا ہو جائے اور کچھ منافع بھی ہو جائے. پھر اور بہت سے عوامل ہیں، اگر وہ اثر ڈالیں تو بعض دفعہ منافع نقصان میں چلا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو ضمانت دی ہے کہ مال بڑھے گا. ایک جگہ فرمایا کہ 700 گنا بلکہ اس سے زیادہ بھی بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ. بس مومنین کو ایسی تجارت کی طرف توجہ دلائی کہ گو یہ پیسہ تم دنیاوی ذرائع استعمال کر کے ہی حاصل کرتے ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے حکموں کے مطابق خرچ کرتے ہو تو پھر جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے جماعت کی مضبوطی کا باعث بن رہے ہوتے ہو، جہاں اپنی عاقبت سنوار رہے ہوتے ہو، وہاں اس بات سے بھی آزاد ہو جاتے ہو کہ بعض عوامل اثر انداز ہو کر تمہاری تجارتوں کو نقصان نہ پہنچائیں. اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت 273 میں فرماتا ہے کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. کہ جو بھی مال تم خرچ کرو وہ تمہارے اپنے ہی فائدہ میں ہے، جبکہ تم تو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے سوا کبھی خرچ نہیں کرتے. اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو وہ تمہیں بھرپور واپس کر دیا جائے گا اور ہرگز تم سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھرپور کا لفظ استعمال ہو تو وہ ایسا بھرپور ہے جس کا انسانی سوچ احاطہ بھی نہیں کر سکتی. ایک انسان اپنا کاروبار کرتا ہے تو کاغذ پینسل لے کر ضربیں تقسیمیں دے کر، آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے تو کمپیوٹر پہ بیٹھ کر بڑی پلاننگ کر کے بڑی فیزیبلٹیاں بناتا ہے. 5%، 10% تک منافع نکالنے کی کوشش کرتا ہے. جب بہت ہی کوئی منافع کمانے والا ہے تو اس سے بڑھ جائے گا، اور پھر اس سے بڑھ کے بہت ہی زیادہ بعض حالات میں جب طلب بڑھ جاتی ہے کسی چیز کی تو بلیک مارکیٹ کرنے والا ہو تو 100% منافع رکھ لیتا ہے. تو یہ اس کی حد ہوتی ہے. اور پھر اس میں جب یہ کچھ کر لیا تو اس نے دنیاوی فائدہ تو اٹھا لیا، لیکن غلط منافع اور ذخیرہ اندوزی سے گناہ گار بھی ہوا، اور اس ذریعے سے کمایا ہوا پیسہ پھر پاک پیسہ کھلانے والا نہیں ہوتا.
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس وجہ سے کہ اللہ کی محبت اور اس کے احکامات کی تکمیل جو ہے مال کی محبت پر حاوی ہے۔ جب تم خرچ کرتے ہو تو بھرپور طور پر اللہ تعالیٰ پھر اس کو واپس لوٹاتا ہے۔ ایسا خرچ بھرپور طور پر واپس لوٹایا جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا بھی سمجھ جاتی ہے اور دین بھی سمجھ جاتا ہے، مال بھی پاک ہوتا ہے، اور ایسا پاک مال کمانے والے پھر لوگوں کی مجبوری سے فائدے اٹھانے والے نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ غلط طریق پر مال کمانے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں امیر لوگ بھی ہیں، اوسط درجے کے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، اور کیونکہ یہ مومنین کی جماعت ہے اس لیے ہر طبقہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ میں جو بھی مجھے مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کروں تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور انعامات کا وارث بنوں۔ ایسے لوگ بھی جماعت میں گزرے ہیں۔ نہ صرف گزرے ہیں بلکہ اب بھی ہیں جو اپنی روزمرہ ضروریات کے لیے وظیفے پر گزارا کرتے ہیں، لیکن جب خلیفہ وقت کی طرف سے مالی قربانی کی تحریک ہو تو اس وظیفے کی رقم میں سے بھی پس انداز کر کے ایک شوق اور جذبے کے ساتھ جنتا دینے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے دیکھتے ہیں اپنے پر، اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے کئی ممالک میں ہزاروں احمدی ہیں جو اس اصل کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کاروبار کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے بھرپور طور پر لوٹائے جانے کے نظارے دیکھتے ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا کہ میں نے اپنا تحریک جدید کا وعدہ کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ میں ذاتی طور پر انہیں جانتا ہوں، توفیق سے بڑھ کر انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی وعدہ انہوں نے کیا تھا اس کو پورا کرنے کے سامان بھی پیدا فرما دیے۔ اس سال پھر انہوں نے وہ جو وعدہ کیا تھا اس سے دگنا وعدہ کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق کہ وہ یرزق ہو من حیث لا یحتسب، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے رزق آنے کا اسے خیال بھی نہ ہوگا، ایسا انتظام کیا کہ ان کی ضروریات بھی پوری ہو گئیں اور وعدہ بھی پورا ہو گیا۔ اور لکھتے ہیں کہ اس پر اپنے اس سچے وعدوں والے خدا کی ہم سے دل بھر گئے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے دل جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی ہم سے بھر جائیں ہم اس کا حق ادا کرنے کبھی نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیشہ اپنے دلوں کو ہم سے بھرے رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ جتنا تم شکر کرو گے اتنا بڑھاؤں گا، اور اللہ بڑھاتا ہے تو پھر کئی گنا کر کے بڑھاتا ہے، تو ہمارا شکر تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں تک جہاں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے اور بڑھاوا کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حمد کرنے والوں اور اس پر توکل کرنے والوں کے ایمان کو اور بڑھاتا ہے۔ یہی صاحب لکھتے ہیں کہ سیکرٹری تحریک جدید نے جب کہا کہ اتنا وعدہ کر دیا ہے کس طرح ادا کرو گے، تو میں نے اسے کہا کہ اگر تمہیں فکر ہے تو اس خدا کو فکر نہیں ہوگی میری جس کی رضا چاہنے کے لیے اور جس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے وعدہ کیا اور یہ خرچ کر رہا ہوں۔ تو یہ حوصلے اور یہ توکل احمدیوں میں اس لیے ہے کہ انہوں نے اس زمانے کے امام کی بیعت کی ہے، اور بیعت میں آ کر اللہ تعالیٰ کی
صفات کا فہم و ادراک حاصل کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان میں بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہے، ان کو اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سچے وعدوں والا ہے، ان کو اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر خالص ہو کر کی گئی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، ان کا اس بات پر کبھی ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالصتاً اپنی خاطر کیے گئے ہر عمل کی بھرپور جزا دیتا ہے، ان کو اس بات پر بھی یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ہر خوف کو امن میں اور ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ بس جو خالصتاً اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا ہر خوف ہر غم اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں اور اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالتا ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی ایک آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک کھجور بھی پاک کمائی میں سے اللہ کی راہ میں دی اور اللہ پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے تو اللہ اس کھجور کو دائیں ہاتھ سے قبول فرمائے گا اور اسے اس کے مالک کے لیے بڑھاتا جائے گا یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنی ہو جائے گی، جیسے تم میں کوئی اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے۔ بس یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مال بڑھاتا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث سے بھی واضح ہوا، لیکن اس شرط کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جسے اللہ قبول فرماتا ہے پاک کمائی میں سے ہو، جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، ایسی کمائی نہ ہو جو دھوکے سے کمائی گئی ہے، جو غریبوں کو لوٹ کر کمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مال کی اپنی راہ میں خرچ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے جو پاک ذریعے سے کمایا گیا ہو اور پاک دل کے ساتھ پاک کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں اور ہمارے مالوں کو پاک کرنے کے لیے مالی قربانی کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ بس جب تک ہم اپنی پاک کمائیوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی رضا چاہتے ہوئے خرچ کرتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا اجر پاتے چلے جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمارا ہر عمل ہمیں جماعتی طور پر مضبوط کرتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ہمارے ذرائع بھی وسیع تر ہوتے چلے جائیں گے اور ہم مومنین کی جماعت بن جائیں گے جو بنیان مرصوص کی طرح ہے، جو سیسہ پہ لائی ہوئی ہے، جس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، جس میں کوئی رخنہ نہیں ڈال سکتا، جو ہمیشہ عزیز خدا کی صفت عزیز کے ایسے لوگوں کی جماعت ہوتی ہے جو ہمیشہ عزیز خدا کی صفت عزیز کے جلوے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور یقیناً یہ جماعت جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی ہے، مومنین کی وہ جماعت ہے جو اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کر کے مالی قربانیوں میں بڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ کی
قدرت کے نظارے بھی دیکھتی ہے. ہم نے دیکھا کہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے جو تحریک مخالفین کے حملوں کو روکنے اور دنیا میں تبلیغ اسلام کے لیے جاری کی تھی، جو یقیناً اس حکیم اور عزیز خدا سے تائید یافتہ تھی اور بڑی حکمت سے پر تھی، اور نظر آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی جماعت نے دنیا میں پھیلنا ہے اور غلبہ حاصل کرنا ہے، جس کے تائید یافتہ ہونے کا ثبوت ہم دنیا میں پھیلے ہوئے آج کل جو ہم دیکھتے ہیں، تو دنیا میں پھیلے ہوئے جماعت کے مشن ہیں، مساجد ہیں، اور پھر ہر سال جو سعید روحیں جماعت میں شامل ہوتی ہیں، ان کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. احرار جو قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے اٹھے تھے، یہ دعویٰ لے کر کھڑے ہوئے تھے کہ قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ان کا تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں گئے، لیکن جماعت احمدیہ تحریک جدید کی برکت سے، مالی قربانیوں کی برکت سے، ایک ہونے کی برکت سے، اللہ اور رسول کی اطاعت کی برکت سے، خلافت کی آواز پر لبیک کہنے کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مالی قربانیوں کی برکت سے، جیسے کہ میں نے کہا، دنیا کے 189 ممالک میں پھیل چکی ہے، اور ہر ملک کا نیا شامل ہونے والا احمدی مومنین کی جماعت میں شامل ہونے کے بعد نیک اعمال بجا لانے اور اطاعت میں بڑھنے والا ہے، اور مالی قربانیوں کی روح کی طرف توجہ دینے والا بننے کی کوشش کر رہا ہے. بس یہ ہیں اس حکیم اور عزیز خدا کی قدرت کے نظارے جو جماعت کے حق میں وہ دکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اس گروہ میں شامل رکھے جو ابتغاء وجہ اللہ کے نمونے دکھانے والے ہوں اور اسلام کے غلبہ کے نظارے ہم دیکھنے والے ہوں. اب میں تحریک جدید کے دفتر اول، دوئم، سوئم اور سوم، چہارم اور پنجم کے نئے سال کا اعلان کرتے ہوئے روایتاً گزشتہ سال میں جو جماعت نے مالی قربانیاں دی ہیں مختلف پہلوؤں سے جو جائزہ لیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں. تحریک جدید کا سال جیسا کہ میں نے بتایا 31 اکتوبر کو ختم ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے جو رپورٹس آئی ہیں، مکمل رپورٹس بعض دفعہ وقت پہ نہیں پہنچتی، ان کے مطابق جماعت احمدیہ عالمگیر نے مجموعی طور پر تحریک جدید کی مد میں 36,12,000 پاؤنڈ کی ادائیگی کی ہے الحمدللہ. اس میں گزشتہ سال جو ہوئی اس میں پاکستان اور امریکہ کی کرنسیاں بھی گزشتہ سال میں جیسے کہ جانتے ہیں ہم مسلسل گرتی رہی ہیں، اور جب پاؤنڈ سے مقابلہ کیا جائے تو گو کہ ان کی قربانیاں بہت بڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جب کرنسی کا موازنہ کیا جاتا ہے تو وہ اتنی نظر نہیں آ رہی ہوتی. لیکن اس کے باوجود یہ وصولی گزشتہ سال کی نسبت 1,10,000 پاؤنڈ زیادہ ہے، اور مجموعی وصولی کے لحاظ سے بھی ذکر کر دوں جماعتوں کا نمبر وار، تو ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی پاکستان ہی پہلے نمبر پر ہے، اور پاکستان کے حالات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. اتنی وہاں افراتفری اور ڈسٹربنس ہے کہ کاروباری حضرات کے کاروبار اس طرح نہیں رہے، بلکہ اکثر جماعتیں تو پریشانی کا اظہار ہی کرتی رہی ہیں جب آخری مہینہ رہ جاتا ہے کہ چندے پورے نہیں ہو رہے. پھر اکثریت پاکستان میں غریب لوگوں کی ہے،
لیکن یہ غریب بھی چندہ دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے کہ خوف اور غم اللہ تعالیٰ تمہارے دور کر دے گا. تمہیں اگر تم میری مرضی کے لیے خرچ کرو گے تو بڑھا کر دے گا. تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اگلے وقت کی روٹی کس طرح ملے گی, اور قربانیاں کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں. بہرحال پہلے نمبر پر پاکستان ہے, پھر امریکہ ہے نمبر 2, نمبر 3 برطانیہ ہے, نمبر 4 جرمنی ہے, نمبر 5 کینیڈا ہے. جرمنی اب پیچھے جا رہا ہے, برطانیہ اوپر آ رہا ہے. انڈونیشیا ہے نمبر 6, نمبر 7 ہندوستان, نمبر 8 آسٹریلیا, نمبر 9 بیلجیم, نمبر 10 موریشس, اور افریقن ممالک میں نائجیریا اول نمبر پر ہے. تحریک جدید کا چندہ ادا کرنے والوں کی تعداد میں بھی بعض ملکوں میں بہت اضافہ ہوا ہے, جن میں پاکستان, ہندوستان, جرمنی, برطانیہ, انڈونیشیا, تنزانیہ, بینن اور نائجیریا شامل ہیں. تو اس سال جو تعداد میں اضافہ ہوا ہے چندہ دینے والوں کی وہ 16,000 ہے. گزشتہ سال کی نسبت زائد لوگ شامل ہوئے ہیں اس میں, اور کل تعداد 4,68,000 ہے. گزشتہ سال جو تعداد پیش کی گئی تھی اعداد میں کچھ غلط تھے, کچھ حساب ٹھیک نہیں لگایا گیا تھا, تو جمع تفریق میں ان کی غلطی ہوگی, کچھ جماعتوں کی رپورٹس صحیح نہیں تھیں. تو ان کا خیال تھا کہ اس دفعہ ٹوٹل تعداد نہ دی جائے بلکہ یہ بتایا جائے کہ اتنا اضافہ ہوا, لیکن ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے لیے تو ہم نہ مالی قربانیاں کرتے ہیں نہ کر رہے ہیں, نہ یہ دنیا ہمارے پیش نظر ہے. ہم جب تک اپنی کمزوریوں کو سامنے نہیں رکھیں گے, ان پر نظر نہیں رکھیں گے, ترقی کی رفتار کا بھی پتہ نہیں لگا سکتے. تو یہ تو بہرحال حتمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 16,000 کی تعداد میں ان ملکوں میں اضافہ ہوا, زائد لوگ شامل ہوئے جو باقاعدہ پلاننگ کر کے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ چندے میں بڑھائیں, لوگوں کو تعداد کو شامل کریں. بعض جگہ کی رپورٹیں گزشتہ حساب فہمی میں سال جو حساب کر رہے تھے تو ٹھیک نہیں تھی, اس لیے بظاہر لگے گا کہ شاید کم ہے لیکن مجموعی طور پر اضافہ ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ جب ہم اپنے جائزے لیں گے, اپنی کمزوریوں کو بھی نظر رکھیں گے, تو تبھی ہمارے کام میں بھی برکت پڑے گی, اور کیونکہ نیک نیتی سے اس طرح توجہ ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بھی بنیں گے. اصل مقصد تو ہمارا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. اللہ تعالیٰ سے تو کوئی خوف بات چھپی ہوئی نہیں ہے, تو اس لیے کسی بھی قسم کا خوف کرنے کی ضرورت تو نہیں. بندوں سے تو نہیں ہم نے اجر لینا, ہمارا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جس کی خاطر قربانیاں ہو رہی ہیں. تو بہرحال مجموعی طور پر ان ملکوں میں 16,000 افراد بھی نئے شامل ہوئے. پھر میں نے تحریک کی تھی دفتر اول کے مرحومین کی, جن کی تعداد کل 3,743 تھی. اس میں سے بھی 3,444 مرحومین کے کھاتے جاری ہو گئے جو ان کے ورثاء نے کروائے, اور 299 کھاتہ جات کا دوبارہ جاری کیا گیا یا کیا گیا ہے مجموعی مت سے, جہاں مرکز میں جو لوگوں نے رقم جمع کرائی تھی اس میں سے. تو اس لحاظ سے اب تمام مرحومین جو تھے دفتر اول کے ان کے کھاتے جاری ہو چکے ہیں. پاکستان کا اپنا بھی ایک موازنہ پیش کیا جاتا ہے کہ کس کس جماعت نے کتنا ادائیگی کی اور اول دوم اور سوم پوزیشن آئی. تو اس لحاظ سے لاہور کی نمبر 1 پر ہے, روا دوسرے نمبر پر, اور کراچی تیسرے نمبر پر.
بعض جماعتیں بھی پیش کی جاتی ہیں. پاکستان کی جماعتوں کا ہمیشہ جو موازنہ کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو امید اور توقع ہوتی ہے کہ ان کا نام لیا جائے. تو نمایاں قربانی کرنے والی پاکستان میں 10 جماعتیں ہیں: راول پنڈی، اسلام آباد، نمبر 3 ملتان، نمبر 4 کوئٹہ، نمبر 5 کنری، نمبر 6 ساہیوال، نمبر 7 حیدرآباد، نمبر 8 بہاولپور، نمبر 9 نواب شاہ، نمبر 10 ڈیرہ غازی خان. اور ضلعوں میں روا میں سیالکوٹ نمبر 1، فیصل آباد نمبر 2، گجرانوالہ نمبر 3، میرپور خاص نمبر 4، سرگودا نمبر 5، شہوپورہ نمبر 6، بہاول نگر نمبر 7، نارووال نمبر 8، اوکاڑا نمبر 9 اور سانگڑ قصور 10ویں نمبر پر ہیں. اس کے علاوہ بعض چھوٹی جماعتیں ہیں، انہوں نے اچھا قربانی کی ہے. واہ کینٹ ہے، کھوکھر غربی ہے، 116 مراد ہے، کرم سنگھ لدڑ کرم سنگھ ہے، لدڑ کرم سنگھ شاید ہے اس کا نام، گھٹیالیاں خرد ہے، بشیر آباد سندھ ہے، صابن دستی بدین لودرا میاں والی. تو یہ بہرحال پاکستان کی قربانیوں کے نمونے ہیں ان غریب لوگوں کے جو غربت کے باوجود پہلے نمبر پر رہے. اب انگلستان میں جماعت کی پہلی 10 پوزیشنز اس طرح ہیں مجموعی ادائیگی کے لحاظ سے. حلقہ مسجد فضل جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے. بریڈفورڈ نمبر 2 پہ ووسٹر پارک ہے، نمبر 3 پہ بریڈفورڈ ہے، نمبر 4 پہ سکنتھارپ ہے، 5 گلاسگو، نمبر 6 پہ ٹوٹنگ، نمبر 7 پہ مانچسٹر، نمبر 8 پہ ہرزفیلڈ، نمبر 9 پہ برمنگم ایسٹ اور 10 نیو مالڈن. میں نے گزشتہ سال چندوں کا بھی حساب دیا تھا کہ فی کس چندہ دینے والی جماعتوں میں سے انگلستان کی کون سی اچھی ہیں. تو اس دفعہ اس لحاظ سے بھی جائزہ پیش کر دیتا ہوں پہلی 5 جماعتوں کا. نمبر 1 سکنتھارپ ہے. یہ پہلے پیچھے تھے، ان کو میں نے کہا تھا ڈاکٹر ہیں اکثر تو یہ آگے آ سکتے ہیں. تو ان کا فی کس چندہ 237 پاؤنڈ ہے. دوسرے نمبر پر مسجد فضل لندن ہے، اس کا 100 پاؤنڈ فی کس ہے. تیسرے نمبر پر ووسٹر پارک ہے، ان کا 80 پاؤنڈ ہے. چوتھے نمبر پر نیو مالڈن ہے، ان کا 68 پاؤنڈ ہے. 5ویں نمبر پر برمنگم ہے، یہ 41 پاؤنڈ ہے. لیکن یہ تو میں نے بڑی جماعتیں لی ہیں. بعض چھوٹی جماعتیں بھی ہیں جن کے تعداد بھی تھوڑی ہے لیکن وہاں اچھے کمانے والے ہیں، اس لیے ان کی فی کس چندے اس لحاظ سے بڑھ گئے ہیں. تعداد کو اگر دیکھیں تو ان کو شاید یہی خیال ہو کہ ہماری اگر 8 10 15 آدمی ہیں جہاں وہ ذکر ہونا چاہیے، تو اس لحاظ سے میں ذکر کر دیتا ہوں کہ سکنتھارپ تو پھر بھی پہلے نمبر پر ہی ہے 237 کے حساب سے. اور ڈیون کارنوال جو ہے 158 پاؤنڈ نمبر 2 ہے، تھوڑے سے ایم دیے یہاں. اسپن ویلی میں 117 پاؤنڈ اور ساؤتھ ایسٹ لندن کے 102 پاؤنڈ فی کس اور مسجد فضل لندن 100 پاؤنڈ جیسے کہ پہلے بتایا. لیکن اگر بڑی تعداد کے حساب سے دیکھیں تو مسجد فضل دوسرے نمبر پر ہے اور مجموعی قربانی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے. امریکہ والوں کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے نام بھی لے دیے جائیں. ان کے بھی لے دیتا ہوں. ان کی وصولی کے لحاظ سے، ادائیگی کے لحاظ سے نمبر 1 سلیکون ویلی، نمبر 2 شکاگو ویسٹ، نمبر 3 نارتھ ورجینیا، نمبر 4 لاس اینجلس ایسٹ اور نمبر 5 ڈیٹرائٹ. اللہ تعالیٰ ان سب چندہ دہندگان کو بہترین جزا دے، ان کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے، ان کے پاک مالوں کو بڑھاتا چلا جائے اور یہ سب تمام قدرتوں کے مالک خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے پہلے سے بڑھ کر قربانیاں کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا فہم و ادراک حاصل کرنے والے بنے. ان خصوصیات کے حامل بنے جو مومنین کی جماعت کا خاصہ ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ گزشتہ سال
شامل ہونے والوں کے اعداد و شمار میں غلطی سامنے آئی ہے۔ ایک تو جماعتیں اعداد و شمار کو خاص طور پر چیک کیا کریں، خاص طور پر افریقن ممالک میں۔ دوسرے گو کہ زیادہ ادائیگی کرنے والی جماعتوں کی شامل ہونے، جماعتوں کی جو تعداد ہے، جن جماعتوں نے زیادہ ادائیگی کی ہے ان میں شامل ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن افریقہ کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں بھی بہت ساری گنجائش موجود ہے، اور اگر وہاں مبلغین اور عہدیداران کوشش کریں تو یہ تعداد میرے خیال میں اگلے سال دگنی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر سستی ہے تو کام کرنے والوں کی، جن کے سپرد کام ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں۔ جس صحیح فطرت نے اہمیت قبول کی ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور مومنین کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے اہمیت قبول کی ہے۔ اسے جب تک ان باتوں کا صحیح ادراک نہیں پیدا کروائیں گے عہدیداران بھی اور مربیان بھی، ان کو کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ ان تحریکات کی کیا اہمیت ہے؟ بس جیسا کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تحریک جدید اور وقف جدید میں نوآئین کو خاص طور پر ضرور شامل کریں، چاہے معمولی سی رقم دے کر وہ شامل ہوں، اور ان کو ان خصوصیات میں سے کسی سے بھی محروم نہ رہنے دیں جو مومنین کی جماعت کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر فرد جماعت اور عہدیداران کو اس روح کو سمجھنے کی توفیق دے اور قربانیوں میں بڑھنے کی توفیق دے۔ ایک افسوسناک خبر بھی ہے، ہمارے سیرا لیون کے رہنے والے مبلغ یوسف خالد ڈوروی صاحب گزشتہ دنوں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب انہوں نے پاکستان میں شاہد کی تعلیم حاصل کی تھی، جامعہ سے پاس کیا، اور اس کے بعد پھر سیرا لیون میں مختلف ریجنز میں خدمات بجا لاتے رہے۔ گزشتہ سال بلکہ اس سال ہی جماعت کے نائب امیر اول مقرر ہوئے تھے اور وفات کے وقت پرنسپل تھے سیرا لیون کے جامعہ احمدیہ کے۔ جہاں بھی ان کو خدمت کا موقع ملا ہمیشہ نہایت محنت سے، اخلاص سے اور جاں فشانی سے خدمات بجا لاتے رہے۔ تو پاکستان قیام کے دوران ہی آپ کی شادی ہو گئی تھی ولیہ صاحبہ سے، حلیمہ بھی ان کا نام ہے۔ یہ وہی بچی ہیں جن کو خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ 1970 میں اپنے دورہ سیرا لیون سے واپسی پر پاکستان لے کر آئے تھے ساتھ، اور گھر میں ہی بچوں کی طرح رکھا، بیٹی بنا کر رکھا۔ 28 اکتوبر کو ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، میٹنگ میں آئے ہوئے تھے، وہیں اچانک بے ہوش ہو گئے، اور ٹیسٹ وغیرہ سے پتہ لگا کہ ہیپاٹائٹس ہے۔ بہرحال اسی ایک دن بعد ہی کومے میں چلے گئے، اور 2 نومبر کو وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے فضل سے موسی تھے اور بڑے فدائی احمدی خدمت گزار تھے۔ اس سے پہلے بھی 2 مبلغین ہمارے وہاں وفات پا چکے ہیں جو جامعہ سے پاس شدہ تھے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے والے اور بہت سارے مبلغین ہمیں عطا فرمائے جو قربانی کا جذبہ رکھنے والے ہوں اور ان لوگوں سے بڑھ کر خدمات دینی انجام دینے والے ہوں، کیونکہ آئندہ آنے والا بوجھ بہت بڑھ رہا ہے افریقہ پر۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ انہی میں سے وہ لوگ پیدا ہوں
جو اس تربیت کے کام کو سنبھالنے والے بھی ہوں. مرحوم کی اہلیہ حلیمہ ولیہ اور 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر کی بھی توفیق دے، ان کا خفیل ہو، مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے اور اپنے پیاروں میں جگہ دے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. کہنا یاد نہیں رہا تھا، ابھی انشاءاللہ تعالی نمازوں کے بعد میں ان کا نماز جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا، یوسف ڈوری صاحب کا. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.